جی تو اس کی پڑھائی کرتے ہیں صفحہ نمبر 34 پر، قانون کی عملداری۔ انسان اپنی زندگی اپنے ارد گرد کے ماحول اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، یعنی کہ غور کرتا ہے اور سوچتا ہے، تو اسے قدرتی طور پر ہر طرف نظم و ضبط کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس نظم و ضبط کی فضا میں بیسیوں خرابیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ نظم و ضبط یعنی کہ ڈسپلن کے ساتھ چلنا، طور طریقے کے ساتھ چلنا، ورنہ دیکھیے سورج اپنے نظام الاوقات کے مطابق طلوع ہوتا ہے اور اسی طرح متعین اوقات میں غروب ہو جاتا ہے۔ چاند کو دیکھ لیں کس طرح خلال کے روپ میں نمودار ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ بڑھ کر ماہتاب بن جاتا ہے، پھر اس طرح کم ہوتے ہوئے کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح دکھائی دینے لگتا ہے۔ اجرام فلکی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نظم و ضبط کائنات کے اندر موجود روح کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح زندگی کو سفر کا نام بھی دیا جاتا ہے اور ہمیں کہیں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ سفر اپنی گاڑی، دفتری گاڑی، ریلوے، کوچز، ہوائی جہاز یا پھر بسوں کے ذریعے سے کرنا ہوتا ہے۔ حکومت نے اس سفر کو آسان اور تیز تر کرنے کے لیے پختہ اور تار کول والی سڑکیں بنا رکھی ہیں۔ ان کے ذریعے سے حمل و نقل آسان اور تیز تر ہو گئے ہیں۔ لیکن کیا ہم قاعدے قانون کے تحت سفر بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں سفر کرنے کے، کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ کیا دنیا کے مختلف ممالک میں بسنے والے لوگ کسی قاعدے قانون کی پرواہ کرتے ہیں؟ یہ سوال لوگوں کی اکثریت کو ذہنی طور پر پریشان کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دوسرے ممالک کا سفر کیا ہو، اپنے ملک اور دوسرے ممالک میں چلنے والی ٹریفک کے فرق کو بآسانی اور واضح طور پر سمجھ جاتے ہیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ کسی ملک میں بسنے والی قوم کے مجموعی کردار کا اندازہ وہاں کی سڑکوں پر رواں دواں ٹریفک کو دیکھ کر بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کی ٹریفک پر نظر ڈالیں تو اپنے آپ سے آنکھیں چرانے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی کسی کو اہم کام کے لیے بڑے شہروں میں کچھ فاصلے پر جانا پڑ جائے تو ہر طرف ٹریفک کا ازدحام، جگہ جگہ ٹریفک کے جام ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں، ایک عجیب سا طوفان بدتمیزی، بے ہنگم گاڑیوں اور ان کے ہارن کا شور ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ وقت اور ایندھن کے بے تحاشا ضیاع یعنی کہ ضائع ہونے کے بعد جب کچھ راستہ ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ایک گاڑی خراب ہوئی اور لوگوں نے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں پوری سڑک بلاک کر دی۔ ظاہر ہے کہ تار یا باری کا خیال کسی نے بھی نہیں رکھا تھا، جس کے سبب سبھی کا وقت ضائع ہوا۔ کوئی ایسے انسانوں سے پوچھے کہ کیا تم نے چیونٹیوں پر بھی غور کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے قاعدے اور قوانین کی خوبصورتی سے پرو کر ایک خاص ضبط میں باندھ رکھے ہیں۔ وہ ہمیشہ قطار میں سفر کرتی ہیں، اپنی روزی روٹی تلاش کرتی ہیں، پھر اس کا پتہ اپنے ساتھیوں کو بھی دیتی ہیں، سب مل کر اور ایک ہو کر اپنا کام نمٹاتی ہیں۔ کیا آپ ایسے معاملات میں تسبیح کے دانوں کو بھی یاد نہیں رکھ سکتے جنہیں ایک خاص طریقے اور ترتیب کے ساتھ لڑی میں پرویا جاتا ہے؟ محسوس تعداد کے بعد بیچ میں رکاوٹ بھی پروئی جاتی ہے تاکہ یہ دانے آپس میں مل کر تسبیح بن سکیں۔ جب تک چیونٹی حسن ترتیب پر کاربند رہتی ہے وہ ایک قوم ہوتی ہے، محض فرد نہیں۔ اسی طرح دانہ اگر بے ترتیب ہو اور الگ رہے تو دانہ ہی رہتا ہے، تسبیح نہیں کہلا سکتا۔ دوسری طرف اگر ہم اپنی عبادات پر غور کریں تو نماز سب سے زیادہ نظم و ضبط کا سبق دیتی نظر آتی ہے۔ دین اسلام تمام تر نظم و ضبط اور قاعدے قانون کا پابند دین ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے ایک انسان ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے، مگر کلمہ گو ہونے پر وہ شریعت محمدی کی لڑی کا موتی بن جاتا ہے۔ اب اسے نماز پنجگانہ ادا کرنی ہوتی ہے جو اپنے اپنے محسوس وقت پر ادا ہوتی ہے۔ اگر نماز وقت پر ادا نہ کی جائے تو اسے قضا ہونا کہتے ہیں، اور قضا کا مطلب ہوتا ہے موت، یعنی وفات ہو جانا۔ ملتیں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر فرض کیے ہیں۔ ملت اسلامیہ پر بھی فرض ہیں اور ہمیشہ چاند کے حساب سے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ آج ہی رمضان آ جائے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ ہجری سال میں اس کے دن متعین ہے اور وہ اسی کے حساب سے آئے گا۔ اسی طرح ہم دیگر مخلوقات کی طرف نظر کریں تو شہد کی مکھیوں کا نظام زندگی سامنے آتا ہے۔ شہد کی مکھیاں قدرتی طور پر جنگلوں کے درختوں پر چھتے بنا کر شہد بناتی ہیں۔ یہ مکھیاں ایک خاص طرز حیات اور نظام اپنا کر ہی اپنا شہد تیار کر سکتی ہیں۔ ملکہ مکھی، محافظ اور کارکن مکھیاں اگر اپنا کام سر انجام نہ دیں تو شہد کا حصول ممکن ہی نہ رہے۔ اب ذرا طالب علم کی زندگی پر نظر دوڑائیے۔ اس کی کتابیں، اس کا مطالعہ، اس کی پڑھائی، اس کی لکھائی اور اس کا امتحان ایک ترتیب سے واقع ہونے والے عمل ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کتاب پڑھے ہی نہیں، اس کتاب کے مطالعے اور سمجھنے کے لیے وقت ہی نہ ملے، یا اسے کتاب ہی نہ دی جائے اور امتحان لے لیا جائے۔ اب
اپنی زندگی میں وہی طالب علم کامیاب و کامران رہتا ہے جو تعلیمی عمل کے قاعدے اور قانون کو سمجھتے ہوئے نظم و ضبط کے ساتھ تعلیم پر پوری توجہ دے اور امتحان کے چیلنج کا پوری تیاری کے ساتھ مقابلہ کرے۔ نظم و ضبط اور قانون کی عملداری کے حوالے سے یہی حال اقوام عالم کا ہے۔ وہ ممالک جس کے خاص اور عام محسوس قانون قاعدے اور نظم و ضبط کے پابند ہیں، وہاں ترقی اور سکون ان ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے جہاں قاعدے قانون اور نظم و ضبط کا فقدان ہے۔ ہمارے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بانی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہمیں اتحاد، تنظیم اور یقین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ان میں تنظیم کا مفہوم نظم و ضبط ہی ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنا رہنما بنائیں اور ان پر عمل شروع کر دیں تو ہمیں عزت، وقار اور احترام حاصل ہوگا۔ ہم پر لازم ہے کہ قانون، قاعدے اور نظم و ضبط کی عملداری قائم کریں تاکہ ایک مہذب اور محترم قوم بن سکیں۔ صداقت، عدالت، شجاعت اور امامت کا منبع قانون کی عملداری ہی تو ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یعنی کہ تو سچ کا، تو انصاف کا اور بہادری کا سبق پڑھ، کیونکہ تو نے اس دنیا کی امامت کرنی ہے۔ تجھے جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ایک امام کا فرض ادا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سبق میں جو ہے وہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ نظم و ضبط جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم جانوروں کو دیکھیں، اگر ہم کیڑوں مکوڑوں کو دیکھیں تو وہ اس نظم و ضبط پر عمل کرتے ہیں، لیکن انسان جو ہے ایسا کوئی بھی کام کرنے سے عاری ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نظم و ضبط کو جو ہے اپنی زندگی کا ایک رہنما اصول بنائیں اور اسی سے جو ہے وہ آپ کی کامیابی ہے۔ تو کلاس اب ہم جو ہے وہ اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں ہے اس کے مختصر سوالات کے نظم قانون کی عملداری پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے مجھ سے جوابات تحریر کیجیے۔ جی کلاس، تو درج ذیل سوالات کے مجھ سے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ نظم و ضبط سے مراد ہر کام میں ایک خاص طریقہ اور ترتیب ہے۔ سوال نمبر 2، ٹریفک کیوں جام تھا؟ ایک گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں پوری سڑک بلاک کر دی تھی۔ نمبر 3، تسبیح کے تانے ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ تسبیح کے تانے ہمیں ایک خاص ترتیب کا سبق دیتے ہیں۔ نمبر 4، کیا چونٹیوں کا سفر ہمیں عملی زندگی میں رہنمائی کرتا ہے؟ چونٹیوں کا سفر ہمیں اپنی زندگی میں بہت زیادہ رہنمائی کرتا ہے۔ سوال نمبر 5، سورج کے طلوع و غروب ہونے کا قانون اور قاعدے سے کیا تعلق ہے؟ سورج کے طلوع و غروب ہونے کا قانون اور قاعدے سے نظم و ضبط کا تعلق ہے، یعنی کہ ایک نظم و ضبط کے ذریعے، ایک طریقے کے ذریعے، اصول کے ذریعے جو ہے وہ سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے۔ قضا نماز سے کیا مراد ہے؟ اگر نماز وقت پر ادا نہ کی جائے تو اسے قضا ہونا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، کامیاب طالب علم کون ہوتا ہے؟ جو تعلیمی عمل کے قانون اور قاعدے کو سمجھتے ہیں اسے کامیاب طالب علم کہتے ہیں۔ جی کلاس، تو اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں اس کے MCQs کی طرف۔ سبق قانون کی عملداری کے متن کو پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات کے درست جواب پر ٹک لگائیے۔ چاند بڑھتے بڑھتے بن جاتا ہے خلال، ماہتاب، قمر یا کھجور کی سوکھی شاخ؟ تو وہ ہے ماہتاب۔ ٹریفک جام ہونے سے گاڑیوں کا شور بڑھا، لڑائی شروع ہوئی، لوگ جمع ہو گئے یا گاڑیاں رک گئیں؟ گاڑیوں کا شور بڑھا۔ ایک گاڑی خراب ہونے پر باقی گاڑیاں پھنس گئیں، قطار یا باری کا خیال نہ رکھنے پر، ٹکرانے پر، آگے پیچھے ہو کر یا ایک دوسرے کے سامنے آ کر؟ فرض روزے رکھے جاتے ہیں چاند کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، دن کے حوالے سے، چاند اور رمضان کے حوالے سے؟ تو یہ تھا چاند کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد ہے قائد اعظم نے زندگی کے رہنما اصول بتائے۔ اتحاد، تنظیم، یقین، امانت، دیانت، تنظیم، یقین، اتحاد اور دیانت، اتحاد، صداقت اور یقین۔ تو یہ تھا اتحاد، تنظیم اور یقین۔ جی کلاس، تو اب آگے چلتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مثال کی طرف۔ جی، فعل معروف اور فعل مجزوم، یعنی کہ اگر کسی جملے میں فاعل کام کرنے والا ظاہر ہو تو اس کے فعل کو فعل معروف کہتے ہیں، یعنی کہ جس جملے میں جو ہے وہ کام کرنے والا فاعل جو ہے وہ ظاہر کیا جائے تو ایسے جملے کو فعل معروف کہتے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ نے گاڑی میں سفر کیا، تو اس جملے میں جو لفظ آپ تھا وہ جو ہے یہ ظاہر ہوا ہے، یعنی کہ یہ سبجیکٹ فاعل جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جملے میں فاعل کام کرنے والا ظاہر نہ ہو تو اس کے فعل کو، یعنی کہ اس کے کام کرنے
काम करने को जो है फ़ेल मजूल कहते हैं। जैसे रोटी खाई गई, तो इसमें जो है रोटी खाई गई ज़ाहिर तो किया गया, लेकिन फ़ाइल को नहीं बताएगा कि रोटी किसने खाई, मैंने खाई, तुमने खाई, आपने खाई या फिर अहमद ने खाई। तो फ़ाइल जो है वो इसमें ज़ाहिर नहीं किया गया। इस जुमले में कोई लफ्ज़ रोटी खाने वाला यानी कि फ़ाइल ज़ाहिर नहीं है, इसके फ़ेल खाई गई को फ़ेल मजहूल कहते हैं। अब इसमें से कुछ जो जुमले हैं ये लिखे गए हैं, जैसे कि किताब पढ़ी गई, तो हम लोग इसको जब करेंगे तो फ़ेल मरूफ में करेंगे, आपने किताब पढ़ी। इम्तिहान दिया गया, अली ने इम्तिहान दिया। सफ़र किया गया, अहमद ने सफ़र किया। कितार बनाई गई, तलबा ने कितार बनाई। नज़्म सुनाई गई, उस्ताद ने जमायत में नज़्म सुनाई। दीवार उठाई गई, अहमद ने घर की दीवार उठाई। तो क्लास ये जो था आपका सबक नंबर 8 कानून की अमलदारी, ये मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम आपका करते हैं नेक्स्ट लेसन। सबक नंबर 10 है कायनात की कहानी ज़मीन की ज़ुबानी, सफ़ा नंबर 42 पर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।